ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان بیان، وعظ یا تقریر سے پہلے ان کلمات کو ادا کرے یا کسی کو سمجھانے سے پہلے، کسی سے مناظرہ مباحثہ کرنے سے پہلے، تو ان الفاظ کے ادا کرنے کی برکت سے اللہ اس کی زبان پر ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ اس کی بات جو ہے مخالف بھی دل سے سنے گا اور اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کی بات کا سن کر اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کے سامنے جب توحید کا علم بلند کیا اور ساری دنیا آپ کی مخالف تھی، ایک بندہ دنیا میں توحید اور اللہ کی ذات کو پہچاننے والا تھا اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے اپنی قوم کی تمام غلط رسومات اور جو فتنے تھے اور جو شرک تھا اور جو بتوں کی پرستش خالی نہیں بلکہ بت فروش اور بت گھر تھے ان کے والد بھی، تو آپ نے ان کو جب سمجھانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کے تعارف کے یہ کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے بتوں کو توڑ بھی دیا تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں کس طرح بدعات ہیں، رسومات ہیں، کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہمارا جو عجم کا کلچر ہے بر صغیر کا، یہاں پہ جگہ جگہ لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور اپنے اپنے جو ہے انہوں نے آستانے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف راغب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بلی کتا بھی مر جائے اس کو دفن کر کے جھنڈا لگا دے تو لوگ اس جگہ پہ آ کے دیا جلا کے نذرانہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہری پور کے پاس گدھا مر گیا، حمار، کھوتا قبر بنا دی گئی اور اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے، اور لوگ جا کے وہاں پہ چڑھاوے دے رہے ہیں۔ اب یہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی آنکھوں کی یہ روشنی نہیں، دل کی روشنی جن کی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں تو ان کو یہ غلط چیزیں غلط لگتی ہیں اور صحیح صحیح لگتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے اور آپ ہمیں نئی باتیں بتا رہے۔ اب میں جب اس علاقے میں شروع میں کام شروع کیا تو یہاں لوگ یہی ہم سے مناظرہ کرتے تھے، آج الحمدللہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پہلے جہالت بہت زیادہ تھی تو لوگ کیا کہتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے اور آپ نئے پیدا ہوئے ہیں یہ باتیں کرنے میں۔ اب یہ جملہ کوئی آج کا نہیں ہے، جو آپ نے بھی سنا اپنے علاقوں میں، ہر بندہ سن رہا ہے باپ دادا باپ دادا۔ یہ باپ دادا کا جملہ آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت خلیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور جو ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، انہوں نے جب قوم کو سمجھانا شروع کیا تو قوم نے یہی جملہ کہا۔ یہ فرسودہ جملہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، ان کا دلائل ایک ہی جیسے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ 1400 سال میں پہلے دیکھیں، 4000 سال پہلے دیکھیں، آپ کو وہی جملے ملیں گے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے دادا پردادا یہ کام کرتے آئے۔ اب وہ جا کے وہاں دیے جلاتے رہے، وہاں چادریں چڑھاتے رہے، وہاں قبروں پہ سجدے کرتے رہے۔ اب آپ کہیں گے جی آپ کے باپ دادا غلط ہیں، وہ لڑنے پہ آ جائے گا۔ اب یہ آپ جملہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، لیکن ایک آدمی جس کو اللہ نے خلت کا ایوارڈ دیا اور قیامت کے دن ہمارے نبی نے کہا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ہم اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو سلام پیش کرتے ہیں، درود ان پہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اپنے والد کو بھی کہا
اپنے دادا کو کہنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے اپنے والد سے کہا، اپنے تائیوں سے کہا، چچوں سے کہا، اپنی برادری سے کہا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان مورتیوں کو سجدے کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے بنا کے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے۔ اب یہ جملہ اتنا بڑا تھا، یہ جرأت والا ہی کہہ سکتا ہے۔ یہاں ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں تبلیغ میں سروزے لگا آتے ہیں، چلہ لگا آتے ہیں، چارما لگا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے جنازے ہوتے ہیں تو وہ بدعات والوں سے پڑھاتے ہیں اور جنازوں پہ بدعات بھی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ڈٹ کے بات نہیں کرتے اپنی برادری میں، اپنے علاقے میں۔ جو بندہ اپنے علاقے میں برادری میں توحید کو ڈٹ کے بیان نہیں کرتا تو وہ بندہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، وہ بس پریکٹس کر رہا ہے اور وہ جو طوطے کی طرح رٹے ہوئے جملے بول رہا ہے۔ ابراہیم کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو ہر جگہ 10-15 لوگ تو ہوتے ہیں نا، آپ کے ساتھ ہر جگہ بندے آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، پورے خاندان نہیں تھا، اور آپ برادری کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈٹ کے توحید بیان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، باہر جا کے حق بات بیان کر لیتے ہیں، اپنے علاقے میں نہیں کر سکتے۔ اپنے علاقے میں بہت مشکل کام ہے، اور وہی کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں خلیلی ہوگا، ابراہیمی ہوگا، جو صحیح معنوں میں سنت رسول کا پابند ہوگا کہ وہ حق بات سے ڈرے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پوری برادری کو اس طرح، تم سارے اور تمہارے باپ دادا گمراہ ہیں۔ اب یہ کہتے جی جوڑ پیدا کرے، ابھی گمراہ کو گمراہ نہ کہیں، آپ اس کو کہیں آپ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ باتیں کرنا نہیں جی، جوڑ پیدا کریں، غلط کو غلط نہ کہیں۔ تو پھر غلط کو کیا کہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے غلط کو کیا کہا؟ غلط ہی کہا نا۔ اب یہ آپ دیکھیے الفاظ دیکھیے، وَلَقَدْ اب اللہ، اچھا زمین والے ناراض ہیں آپ سے لیکن آسمان والا آپ سے راضی ہے، تو کامیابی کس سے ملتی ہے؟ زمین والوں کے راضی ہونے سے یا آسمان والوں کے؟ آسمان والوں کے نا۔ اب آسمان والا کیا کہہ رہا ہے اور زمین والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سنیے گا، ایک نظام ہے زمین والوں کا، اب آپ اگر زمین والوں کو راضی کرنے میں لگیں گے تو ساری زندگی بھی گزر جائے گی، راضی نہیں ہوں گے، اور اگر آپ آسمان والے کو راضی کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ 4000 سال، لیکن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح رستہ دیا۔ اب زمین والے کہہ رہے ہیں گمراہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، آسمان والا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ رشد والے تھے، ہدایت والے تھے۔ اچھا، اور پھر فرمایا من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں صحیح جانتے بھی ہیں۔ اللہ جانتا ہے یا بندے صحیح جانتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے ابراہیم کیا ہے میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ تم تو کہہ رہے ہو جی دیکھو جی توڑ کی باتیں کر رہے ہیں اور غلط ان کے خداؤں کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ جوڑ نہیں ہے۔ اب اگر آج کے ہمارے فلاسفر ہوتے تو وہ کہتے جی جوڑ کرو، تو ان کے ساتھ جا کے تصویریں بناؤ، ان کے بتوں کی تھوڑی تعریف کر دو۔ اب یہ عجیب منطق ہے، آج ایک عجیب گنگا بہتی ہے، کہتے ہیں جی جوڑ پیدا کریں، اتحاد امت بین المسلمین، یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف نہ بولیں، وہ چاہے ہمارے صحابہ اہل بیت کے اور ابو بکر صدیق کے خلاف 100 بولتے رہے، اب ہم ان کے خلاف نہ بولیں کہ وہ غلط ہیں، وہ غلط بول رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ فرمایا اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد سے یہ جملہ، وقومہ، اور اپنے والد سے اور اپنی برادری سے، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ جو بت تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کوئی لٹائے ہوئے ہیں، کوئی کھڑا بت ہے، کوئی لیٹا بت ہے، اب یہ سارے بت جو تم نے بنائے ہوئے تماثیل، التی وہ تماثیل، وہ مورتیاں، انتم لہا عاکفون، جن کے مجاور بن کے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ اب یہ کھڑے ہوئے بتوں کے بھی مجاور ملتے ہیں آپ کو، اور لیٹی ہوئی قبروں کے مجاور بھی آپ کو ملتے ہیں، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ ازل سے ہے، اور یہ شرک کی قسمیں ہیں اور انداز وہی ہے، توحید والوں کا بھی وہی انداز رہے گا۔ اب آپ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، قالو، تو آگے سے جواب کیا، دلیل دیں نا کہ جی اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ مشکل کشاں ہے، یہ اللہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا، اللہ کو وزیروں کی ضرورت ہے، مشیر کی ضرورت ہے، معین کی ضرورت ہے، یہ دلائل نہیں دے سکتے، بلکہ آگے سے کیا کہتے ہیں، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، آپ غلط کو کہیں نا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ طواف کرنا قبروں کا، قبروں پہ جا کے دیے جلانا، وہاں سجدے کرنا، یہ جائز ہے؟ نہیں ہے جائز۔ تو آگے سے کیا کہیں گے، وہی جملہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آیت سنیے، آیت نمبر 53 میں،
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے گرد پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دلیل کیا دی؟ باپ دادا۔ اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے، آج کا غلط کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے، وہ بھی یہی جملہ بولتا ہے۔ اب دونوں کا آپس میں کتنا مماثلت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، یہ جواب آپ دے سکتے ہیں اپنی برادری کو، آپ دے سکتے ہیں اپنی قوم کو، آپ دے سکتے ہیں جا کے یہاں جگہ جگہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر ابراہیمی جرت نہیں ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد، یقیناً، تم اور تمہارے باپ دادا سارے گمراہ ہو۔ اب یہ بات کتنی سخت بات ہے۔ اب یہ بات اس زمانے میں جب ایک بندہ صرف دنیا میں توحید والا ہے، اب آپ سوچئے کہ کیا مشکل کام ہوگا اس وقت۔ آج آپ کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے، تو یہاں مسلمانوں کے اندر کام کرتے ہوئے تو کافروں کے اندر ان کو کتنی مشکل آئی ہوگی۔ تو قالو، اس وقت قوم بولے، دلیل نہیں، اور جی آپ نے کہا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، آگے دلائل دو نا، قرآن حدیث پیش کرو یا کوئی دلیل نہیں۔ قالو اجئتنا بالحق، آپ ہمارے ساتھ صحیح باتیں کر رہے ہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ آگے سے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کو، ام انت من اللاعبین، کوئی ہم سے تماشا تو نہیں کر رہے، ہم سے کھیل تو نہیں رہے ہیں آپ، ہمارے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج تک کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تو آپ پہلے آدمی ہو، آپ صحیح بتاؤ کہ آپ سچی بات کر رہے ہیں اور آپ سے دل لگی تو نہیں کر رہے۔ تو قالا، اب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ ہے بیان سے پہلے پڑھنے والی دعا، جو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا نا، جب انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، آپ دل لگی تو نہیں کر رہے، تو آپ نے کہا قال بر ربکم، نہیں بلکہ تمہارا رب۔ پہلے ان سے آغاز کیا، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو سمجھا رہے ہیں، جن کو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے کہیں تمہارا رب، تاکہ ان کے دل میں اترے۔ اب یہاں کہتے ہیں جی خود عمل نہ کرو دوسروں کو، اب بات یہ ہے کہ دوسرے سے ہی تبلیغ کا آغاز ہوگا تو اپنا دل اور مضبوط ہوگا۔ قال بل ربکم، بر ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات والارض، وہی تو رب ہے نا آسمان اور زمین کا، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں سب سے پہلے گواہی دینے والا ہوں۔ اب یہ جملہ آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب ہے، وہی رب ہے اصل میں، یہ رب نہیں ہے، ان کو تو تم نے بنایا۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے وہ آسمان بنایا جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ زمینیں اندر ساتوں بنائی جن کو کوئی اس طرح پھیلا نہیں سکتا، اور یاد رکھو اللہ نے بنایا ہے اور میں سب سے پہلے گواہی دیتا ہوں۔ اب بتاؤ تم گواہی دیتے ہو یا نہیں؟ اب یہ اتنا طاقتور جملہ ہے، اب آپ جب اپنے سے آغاز کریں گے تو دوسرے پہ بات ایک دم اثر کرے گی۔ اب بیان سے پہلے، تقریر سے پہلے، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء، اس کی جو آیت ہے یہ یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، بر ربکم رب السماوات والارض، اور پھر الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ یہ پورا جملہ آپ 3 بار پڑھ کے اس کے بعد بیان کریں، تقریر کریں، تحریر کریں، انٹرویو دیں، آپ جو ہے کوئی بھی کسی تک بات پہنچانا چاہیں، گشت کریں، بیان کریں، کچھ بھی، اللہ آپ کی بات کو اتنا طاقتور تاثیر والا بنا دے گا کہ دوسرا آپ کی بات کو سنتا ہی رہے گا لیکن آپ سے بحث مباحثہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بات میں اثر ہو، میری بات بہترین ہو، میں تقریر کرنا لوگوں کو نہیں آتی، اکثر لوگ تقریر میں بات نہیں صحیح کر سکتے، اب ان کو تقریر سیکھنے کے لیے جا کر وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایکشن دکھاتے ہیں، وہ الگ طریقے ہیں، لیکن وہ چیزیں اتنی اثر انداز نہیں ہیں۔ جو رٹا لگا کے تقریر ہوتی ہے نا، اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ نہیں پڑتا، ہمیشہ وہی تقریر اثر کرتی ہے جو فی البدی ہوتی ہے، اور جو آپ اللہ کی طرف سے الہام کردہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اندر الہامی تقریر، الہامی نزول چاہتے ہیں تو یہ آیت جو ہے آپ 40 دن تک روزانہ 111 بار پڑھیں، اللہ آپ کی تاثیر بیان میں، بات میں، آپ سادی بات بھی کریں گے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گھر بیٹھا تھا تو میں نے کہا حضرت تھوڑی ریکارڈنگ کر دیں، بیان کر۔ انہوں نے کہا میں کیا ریکارڈنگ کراؤں، میری ابھی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ پیاز ٹماٹروں کے نام لے لیں، لوگ پھر بھی سنیں گے۔ اللہ نے آپ کی بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے۔ وہ ہنسنے لگ پڑے،
اور پھر انہوں نے پورا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، اب تقریریں نہیں ہے کہ وہ یوں ہاتھ ماریں یہ کریں، لیکن اب ان کو لوگ سنتے ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات دل پہ اثر کرے، اور آپ یوں ضروری نہیں کہ مجمع کو شور شرابے سے ہی آپ نعرے لگوائیں اور آپ یوں ہاتھ ماریں، آپ بلکہ دل میں بات اتارنا چاہتے ہیں تو 40 دن تک اس کو 111 بار پڑھیں، دعا کریں، اللہ آپ کی بات کی تاثیر پیدا کر دے گا، اور جہاں جائیں گے انشاءاللہ آپ غالب رہیں گے اور آپ اپنے آپ کو غالب پائیں گے، جیسے خلیل علیہ السلام غالب ہیں، قیامت تک اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔